إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال ألا يعبدوه ولا يشرك به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم رواه البخاري في كتاب التوحيد حاضرین جمع نوجوان ساتھیوں بزرگوں عزیز اور معصوم بچوں پردہ نشین ہماری ماں اور بہنیں تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف اور توصیف کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
خطب مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النحل جو 16 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر اس کی 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب التوحید کے حوالے سے 7373 نمبر کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا توحید کے تعلق سے۔ پچھلے 2 خطبے جمعہ میں الگ سے موقع محل کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ پہلا خطبہ 25 دسمبر کو لے کر کے تھا، اس دن جو خرافات ہوتا ہے، اور یہ جو خطبہ جمعہ اس سے پہلے گیا ہے اس میں نئے سال کو لے کے جو خرافات کیا جاتا ہے اس تعلق سے تھا۔ اس سے پہلے جو خطبہ تھا توحید ربوبیت کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ توحید ربوبیت جتنے افعال ہیں، جتنے بھی ورک ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے، خالق، مالک، رازق، مارنے والا، جلانے والا، بارش برسانے والا، جتنے بھی ورک ہو رہے ہیں کائنات میں، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، دن کا آنا، رات کا جانا، یہ سارا سسٹم کہاں سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور اسی توحید کو ماننے پر توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو مان لے اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، توحید ربوبیت کا انکار کسی نے آج تک نہیں کیا سوائے دہریہ، جو کہتے ہیں سب کچھ زمانے کی وجہ سے سارا سسٹم اور نظام چل رہا ہے۔ مکہ کے مشرک بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، یعنی ان کے اندر توحید کی یہ قسم موجود تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی خالق مالک ہے، اللہ ہی مصیبت اور پریشانی سے بچانے والا ہے۔ لیکن گڑبڑی کہاں تھی؟ توحید الوہیت کے اندر گڑبڑی یہاں تھی۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں توحید الوہیت ہی کے تعلق سے بات ہوگی۔ یہ اصل ہے۔ اگر توحید الوہیت کو ہم نے صحیح سے سمجھ لیا باریکی سے تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم شرک نہیں کر سکتے۔ توحید الوہیت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے گڑبڑی ہے، جو سماج اور معاشرے میں ایک طرف اللہ کا بھی سجدہ ہو رہا ہے، ایک طرف قبروں کا بھی سجدہ ہو رہا ہے، ایک طرف اللہ سے بھی مانگا جا رہا ہے، ایک طرف ولیوں اور بزرگوں سے بھی مانگا جا رہا ہے۔ یہ گڑبڑی کہاں سے؟ توحید الوہیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اور افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو باقاعدہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو آپ کو مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو آپ کسی سے مدد لیتے ہیں۔ قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگا۔ مدد مانگنا کوئی غلط نہیں ہے۔ اس طرح کر کے دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو گھر میں جا کے امی سے نہیں کہتے امی روٹی دو، تو امی سے تو مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ۔ اس طرح کر کے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ دھوکہ کہاں سے؟ توحید الوہیت نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ایک ہے ما فوق الفطرہ، ایک ہے ما تحت الاسباب۔ اگر کوئی چیز سبب کے تحت لیا جائے تو شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے کہ ڈاکٹر سے دوا لوں اللہ شفا دے گا، تو یہ اسباب کے تحت ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ آدمی کو بھوک لگی ہے، امی سے روٹی مانگتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے امی کے پاس طاقت ہے، امی روٹی بنا کے دے سکتی ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک تو یہ ہے جو اللہ کا کام ہے وہ غیر اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ بیٹا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ آدمی مزاروں کا چکر لگائے، قبروں کا چکر لگائے کہ یہاں سے بھی بیٹا مل جائے گا۔ اب جو کام اللہ کا تھا، ما فوق الفطرہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے ہم غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہاں شرک ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ توحید الوہیت کی وجہ سے آپ سمجھ پائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں توحید الوہیت ہے کیا۔ توحید الوہیت کہتے ہیں عبادت کی جو بھی قسم ہے خالص اللہ کے لیے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مضبوط کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے، جتنے معبود ہیں اللہ کے علاوہ سب باطل ہیں، غلط ہیں، صرف اللہ حقیقی معبود ہے، اور عبادت کی جو بھی قسم ہے صرف اللہ کے لیے۔ عبادت چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ ظاہری مطلب نماز ہم پڑھتے ہیں، ظاہری عبادت ہے، سب جانتے ہیں نماز آپ پڑھ رہے ہیں،
روزہ رکھتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ روزہ رکھا جا رہا ہے. حج کرنے جا رہے ہیں، سب کو معلوم ہے حج کرنے جا رہے ہیں. آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، سب کو معلوم ہے دعا مانگ رہے ہیں. یہ ظاہری عبادت ہے. یہ ظاہری عبادت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. باطنی عبادت کیا ہے؟ بھروسہ، توکل جس کو کہتے ہیں. توکل کہاں سے ہے؟ آدمی کے دل سے ہے. یہ ہر ایک کوئی نہیں جان پائے گا. یہ باطنی عبادت ہے. توکل صرف اللہ کی ذات پر. امید کس سے؟ صرف اللہ سے. خوف کس سے؟ صرف اللہ سے. محبت کس سے؟ صرف اللہ سے. یہ جو باطنی عبادت ہے اس کو بھی خالص اللہ کے لیے کرنا، کسی اور کو اس میں شریک اور ساجی نہ بنانا، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں. یاد رکھیں، توحید الوہیت ہی اصل توحید ہے. یہی اصل توحید ہے. کیونکہ جتنے نبی اور پیغمبر آئے، سارے نبیوں اور پیغمبروں نے توحید الوہیت پر محنت کی ہے. سب کا مشن یہی رہا ہے. قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیں. قرآن کریم سورہ انبیاء 21 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 25 میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر یہ کہ ہم نے وحی کیا سب کی طرف، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اکیلا اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. فَاعْبُدُونِ، میری ہی عبادت کرو. عبادت توحید الوہیت میں عبادت ہے اصل. سارے نبیوں اور پیغمبروں نے آ کر کے اسی بات پر زور دیا کہ خبردار اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. اس لیے عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. سورہ نحل جو 16 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 36 ہے، اللہ نے اس میں بہت کلیئر انداز سے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور رسولوں نے کیا کہا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. دیکھیے سارے پیغمبروں نے آ کے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے اس سے بچو. طاغوت کہتے ہیں ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی کی ہو، کسی ولی کی ہو، کسی بزرگ کی ہو، کسی شجر کی ہو، کسی حجر کی ہو، درخت کی ہو، پتھر کی ہو، کسی کی عبادت ہو، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے عربی میں. تو سارے نبیوں نے آ کے مشن چلایا کہ توحید الوہیت بنیاد ہے، توحید الوہیت ہی کی بنیاد پر نجات ملے گی. سب نے یہی بات کہی. اندازہ لگائیے قرآن کریم کی آیت کتنی اہم ہے. توحید الوہیت میں 2 بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کیسے اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ توحید الوہیت میری صحیح ہے؟ میں توحید الوہیت کو مانتا ہوں. دعویٰ تو سارے کر لیں گے کہ بھائی عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن اس دعوے کو تولنے کے لیے 2 ترازو ہے آپ کے پاس، 2 چیز ہے آپ کے پاس. اس سے آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہو. نمبر 1، کیا آپ خالص اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ پہلی بنیادی چیز ہے توحید الوہیت میں. اپنے آپ کو تولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ میں توحید الوہیت مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں. ہر آدمی چیک کرے کیا میں خالص اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے سجدہ تو نہیں ہو رہا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نظر و نیاز تو نہیں ہو رہا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے طواف تو نہیں ہو رہا، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے طواف کر رہے ہو، جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی میرانجی، کسی شیطان، کسی ولی اور پیر فقیر اور داتا کے نام سے کوئی جانور تو نہیں ہو رہا. خالص اللہ کے لیے عبادت کی ساری قسمیں. قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا الا للہ الدین الخالص. سورہ زمر جو 39 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 3 میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. الا للہ الدین الخالص، خبردار جو عبادت ہے وہ خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ توحید الوہیت میں پہلی چیز تمام عبادتیں اللہ کے لیے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عبادت اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ ہو. یہ توحید الوہیت کی شرطوں میں سے ہے کہ وہ عبادت اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہو.
ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اور پھر ہم نے محمد الرسول اللہ لگا کے یہ اقرار کر لیا کہ طریقہ کون سا ہو؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الاغذیہ کی 1718 نمبر کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں، من احدث فی امرنا وفی لفظ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اما عائشہ کہتی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکالی، اور ایک روایت کے لفظ ہے من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس پر کوئی ثبوت اور دلیل میری طرف سے نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جس پر ثبوت ہی نہیں ہے کتاب و سنت سے، فہو رد، وہ عمل کتنا اچھا ہو وہ مردود ہے، وہ عمل ریجیکٹ ہے، وہ عمل ختم ہے، ایسے عمل سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے، وہ عمل نقلی ہے، جعلی ہے، ایسے عمل سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اندازہ لگائیے، پتہ چلا کہ توحید الوہیت کو ناپنے کے لیے دو پیمانے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو الحمدللہ توحید الوہیت کو ہم مانتے ہیں، اور اگر یہ دونوں پیمانے نہیں ہیں تو توحید الوہیت کو آپ نہیں مانتے ہیں۔ لاکھ دعویٰ کریں، لاکھ دعویٰ کریں ہم توحید والے ہیں، آپ کے پاس توحید ہے ہی نہیں۔ اس لیے بنیاد بنائیں۔ اب آئیے کتاب و سنت سے میں دلیل دیتے چلوں کہ توحید الوہیت کی دلیلیں قرآن میں کتنی موجود ہے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں توحید الوہیت کی، بلکہ قرآن کریم آپ کھولیں اور ہر پیج پہ آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر آپ کو ملے گا۔ آپ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھتے جائیں، 114 سورتیں آپ پڑھتے جائیں گے، ہر صفحے پہ توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ اتنی دلیلیں اللہ نے توحید الوہیت کے تعلق سے نازل کی ہے۔ آئیے کچھ دلیلوں کو ہم لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بڑی مشہور سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے بہت مضبوط طریقے سے اس میں توحید الوہیت کو بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنے مضبوط طریقے سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو عربی گرامر کی جو خوبصورتی ہے ظاہر ہوگی۔ اللہ نے یہاں پر سبجیکٹ نہیں آبجیکٹ کو پہلے بیان کیا ہے، حالانکہ گرامر کا اصول ہے پہلے ورب لایا جاتا ہے، پھر سبجیکٹ لایا جاتا ہے، پھر آبجیکٹ لایا جاتا ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول اس کو کہتے ہیں، یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے الٹا کر دیا، پہلے آبجیکٹ نعیا، یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، پھر نعبدو کے اندر فعل فاعل دونوں موجود ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ یہ خاص کرنے کے لیے کہ عبادت کے لیے کوئی اور گنجائش نہیں ہے۔ جہاں آبجیکٹ کو گرامر میں پہلے لایا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب کسی اور کے لیے راستہ نہیں ہے کہ کوئی اور ہو اس کے لیے عبادت ہو، یہاں اللہ نے اسی انداز سے بیان کیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ہی اور بھی کے اندر اللہ نے یہاں فرق بھی بتا دیا۔ ایک انسان کہے میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ایک انسان کہے میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں، کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ اللہ نے یہاں بھی نہیں کہا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اور جو توحید والے ہیں وہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب اور گنجائش نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے ہی کے ذریعے سے توحید کو، توحید الوہیت کو سمجھایا ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پتہ چلا عبادت میں کسی اور کے لیے، مدد میں کسی اور کے لیے راستہ نہیں ہے، یہ اللہ نے بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیں، سورہ بقرہ دوسرے نمبر کی سورہ ہے، بہت ساری دلیلیں اس میں موجود ہے۔ آیت نمبر 21 دیکھیں اللہ نے کیسے پوری انسانیت کو دعوت دی ہے توحید الوہیت کی۔ آیت نمبر 21 اس کی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہے تمام کے تمام انسانوں۔ یہاں اللہ نے مومنوں کو خاص نہیں کیا، حالانکہ قرآن آپ پڑھیں گے تو قرآن کا طریقہ دیکھیں گے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یا اہل الکتاب، یہود و نصارہ، یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہو، یہ انداز اللہ نے اپنایا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس،
اے تمام کے انسانوں، یعنی سب کو، پوری دنیا کو اللہ نے اس میں شامل کر لیا. کہا اعبدو، تم عبادت کرو کس کی؟ الذی خلقکم، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس رب نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے لوگ کائنات میں آئے دنیا میں، سب کو کس نے پیدا کیا؟ اسی نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری اور تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم بچنے والے جہنم سے بچ جاؤ. یہ سارے ترجمے اور تفسیر بیان کی گئی ہے. اندازہ لگائیے، غور کیجئے، اللہ نے توحید الوہیت کو کس طرح یہاں پوری انسانیت کو دعوت دی ہے کہ تمام کے تمام انسانوں پہچانو تو صحیح، کس نے تمہیں پیدا کیا؟ تمہارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں ان کو کس نے پیدا کیا؟ ہر آدمی یہی کہے گا اللہ نے. تو اللہ کہہ رہا ہے جب پیدا اللہ نے کیا تو عبادت بھی اسی کی کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ. کتنی واضح طریقے سے اللہ نے یہ بات کہہ دی. سورہ نساء جو سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اندازہ لگائیے کتنی واضح طریقے سے قرآن میں اللہ کتنے انداز سے کہ عبادت صرف کس کی؟ اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پتہ تھا توحید کو اپنانا ہے، شرک کو ہمیں چھوڑنا ہے. اگر ہم توحید کو نہیں اپنائیں گے اور شرک کو نہیں چھوڑیں گے، ہماری ساری کی ساری عبادتیں بیکار چلی جائیں گی. اس لیے سارے لوگوں کو اللہ نے خطاب کر کے بتایا، اور یہاں پر اللہ نے کہا اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور شرک نہیں ہونا چاہیے. سورۃ الاسراء جو 17 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 23 میں اللہ نے پھر اسی توحید الوہیت کا ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے، فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اندازہ لگائیے کیسے اللہ کس انداز سے اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ توحید الوہیت کو بندے سمجھ جائیں، توحید الوہیت کو لوگ مان جائیں، توحید الوہیت کا اقرار کر لیں. اللہ نے واضح طریقے سے، اللہ کا فیصلہ ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کا یہ فیصلہ نہیں ہے، کسی دیش وشیش منتری کا فیصلہ نہیں ہے. کس کا ہے؟ احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے. اور جو اللہ کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. لاکھ کہے میں مسلمان ہوں، لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، نیکی کرے، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا ہے. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. پتہ چلا قرآن کریم میں یہ ساری آیتیں ایسی ہیں کہ توحید الوہیت کو بیان کرتی ہیں کہ عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہونا چاہیے. آئیے کچھ حدیثیں میں بتاتا چلوں تاکہ حدیثوں سے بات کلیئر ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم کی آیتوں سے ہم نے جو بات کنفرم کی ہے، حدیثوں سے وہ بات کنفرم ہو تو بات مضبوط ہو جاتی ہے. کتاب و سنت سے جب کوئی چیز مل جائے تو بات کنفرم ہو جاتی ہے. اگر ہم صرف قرآن کو لے کے چلیں گے، حدیث کا انکار کر دیں گے، ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا. آج مسلمانوں میں سے ایک فرقہ ایسا بھی نکل رہا ہے جو صرف قرآن ہی پڑھے جا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ ہی پڑھے جا رہا ہے، قرآن کی آیتیں ہی رٹے جا رہا ہے، اس کو حدیثوں سے کوئی مطلب نہیں، نہ حدیثوں کو سمجھ رہا ہے، نہ حدیثوں کو بتا رہا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے حدیثوں کا انکار بھی کر رہا ہے کہ اس میں ضعیف بھی ہے، جھوٹی بھی ہے، موضوع بھی ہے، اس لیے ہمیں حدیث سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو صرف قرآن لے کے چلیں گے. یاد رکھیے اگر حدیثوں میں ضعیف اور جھوٹی چیزیں بھی ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے. کتاب و سنت کو قیامت تک باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. جس طرح قرآن کریم محفوظ ہے، آج بہت سارے لوگوں نے قرآن میں چینجنگ کرنے کی کوشش کی، رد و بدل کرنے کی کوشش کی، لیکن باطل اس کے آگے اور پیچھے سے نہیں آ سکے اور نہ آ سکیں گے. ایسے حدیثوں کے اندر بھی لوگوں نے گھوٹالا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ایسے محدثین کو، فقہا کو پیدا کیا جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا، یہ کہہ کر کے کہ ضعیفہ بھی ہے، موضوع بھی ہے، اس میں اس لیے حدیث کا انکار، گویا کہ قرآن کا بھی انکار آئے گا، کیونکہ بغیر حدیثوں کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں بھی دلیل ہم تلاش کریں، کتاب و سنت دونوں سے تلاش کریں تاکہ بات ہماری مضبوط ہو جائے. حالانکہ قرآن سے کوئی چیز مل جائے کافی ہے عمل کے لیے، حدیثوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک دلیل کافی ہے، چاہے قرآن سے مل جائے چاہے حدیث سے. لیکن کتاب و سنت سے جب کوئی چیز بن جاتی ہے تو بہت مضبوط چیز ہو جاتی ہے، اب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے اور کھل کر کے بات سامنے آ جاتی ہے. حدیث شرح ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح کی ہے. جب کوئی بات مختصر ہوتی ہے، شارٹ ہوتی ہے، تو شارٹ بات کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں. ایسے ہی قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکات دو. اب قرآن میں پوری تفصیل آپ کو نماز کی نہیں ملے گی، زکات کی نہیں ملے گی. اب حدیثوں میں آپ سمجھیں گے کہ بھئی نماز کون کون سے وقت کی ہے، کتنے وقت کی ہے، کیا وقت ہے، یہ پوری تفصیل حدیث میں ہے. ایسے ہی کوئی بھی چیز آپ کو تفصیل سے سمجھنا ہے تو حدیثوں کی طرف آنا پڑے گا. یہ بات میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آج لوگوں کی ذہنیت بنتی جا رہی ہے کہ وہ قرآن ہے، حدیث سے کوئی مطلب نہیں لینا دینا. یاد رکھیے، اگر اس طرح کا عقیدہ کسی کے پاس ہے تو مسلمان نہیں ہے، وہ اہل قرآن نہیں ہے، وہ منکر قرآن ہے، کیونکہ قرآن کو بغیر حدیثوں سے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھو، توحید الوہیت کے بارے میں نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ایک دو روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے سب سے آخر میں چل کے، کتاب التوحید. صحیح بخاری میں جو آخری باب ہے وہ کتاب التوحید ہے. امام بخاری نے کتاب التوحید کے اندر دو روایتیں توحید الوہیت پر بیان کی ہے. وہ دونوں روایت ہم دیکھتے ہیں 7372 7373، یہ لگاتار دونوں روایتیں موجود ہیں. پہلے حدیث کے راوی جو 72 نمبر کی 7372 نمبر کی جو حدیث ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذا الى اليمن الى نحو اہل الیمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاذ ابن جبل جو صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسئلے کو جانتے تھے، بہت بڑے عالم تھے یہ. حلال و حرام کا جب بھی مسئلہ ہوتا تھا صحابہ میں تو صحابہ انہی کے پاس پہنچتے تھے کہ آپ حلال و حرام کے بڑے ماہر ہیں، آپ بتائیے تو صحیح یہ مسئلہ حلال حرام کا. تو اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ یمن کی طرف. آج ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ کے لیے لوگ جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں آتا ہے، کچھ نہیں پتا چلا. نبی نے دعوت و تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا ہے جو دین کے عالم ہے، جانکار ہے. پہلے نالج لیا جائے، علم لیا جائے، علم لینے کے بعد پھر دین کی بات پہنچائی جائے. آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، آپ بنے ہیں دائی، دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ دین کو بدنام کر دیں گے، آپ دین کو پھنسا دیں گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی چینلوں پر کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں طلاق کا مسئلہ کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں. چند بکے ہوئے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کے گہرے مسائل پہ بحث ہی نہیں کر سکتے ہیں. پتہ چلتا ہے جو صحیح چیز ہے وہ سامنے آ نہیں پاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کسی مسئلے پہ بحث کرنے کے لیے آدمی اس کی گہرائی تک جائے، اس کا نالج رکھے، اس کا اسپیشلسٹ ہو، تب آدمی اس پر بات کرے. ورنہ آدمی حوالہ کر دے کہ فلاں آدمی اس سلسلے میں زیادہ جانتا ہے، ان سے ربط کرے. دیکھیے اللہ کے نبی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دیکھو انک تاتی من اہل الکتاب، آپ جا رہے ہیں جن لوگوں کی طرف وہ یہودی ہیں، کرسچن ہیں، اہل کتاب ہیں. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، تو سب سے پہلے جا کر کے ان کو توحید الوہیت کے بارے میں بتانا. کیا کہا؟ ربوبیت تو مانتے ہی تھے، ربوبیت کا انکار ہی نہیں تھا. کہا جا کر کے ان کو بتانا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ مضبوطی سے بتانا. جب یہ چیز وہ سیکھ جائیں، سمجھ جائیں توحید کو، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اس کے بعد انہیں نماز کے مسائل بتانا، نماز کے مسائل بتانا. یہاں رکیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لیکن پہلے نماز، اس کے بعد دین کی دوسری بات ہے. نبی نے کیا ترتیب بتائی کہ سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے عقیدہ، سب سے پہلے توحید عقیدے کی بات کی جائے، پھر ان کو نمازی بنایا جائے. ایسا نہیں ہے نمازی بنا دیا توحید کا پتہ ہی نہیں تو پھر وہی شرک کرے گا. کہے گا ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، ابھی کے لوگ کیا کہیں گے نماز پڑھ لیتا ہوں، لوگوں کے ڈر سے نمازی بنے گا، اور جیسے موقع پائے گا جیسے پھر شرک اور کفر کی طرف چلا جائے گا. لیکن ایمان اور عقیدہ اگر درست ہے انشاءاللہ نمازی بنے گا تو مضبوط نمازی بنے گا. ایمان اس کا مضبوط ہونا چاہیے، توحید اس کا مضبوط. نبی نے کہا پہلی محنت کس پر کرو؟ توحید پر. کسی کو بھی دعوت دو آپ نماز کے لیے پہلے نہیں، پہلے توحید اس کی صحیح کرو، عقیدے صحیح کرو. اس کے بعد نبی نے کہا نماز کی طرف اسے بلاؤ. اس کے بعد جب نماز سیکھ جائے تو ان کو زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤ. فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً. پھر ان کو زکوٰۃ کا مسئلہ بتاؤ، اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہا؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ.
اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ رول یاد رکھو، جہاں سے زکوٰۃ نکالا جا رہا ہے وہاں کے مالدار نکالیں گے اور وہیں کے فقیروں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کر دیں گے۔ یہ اصول قائم رکھو۔ نبی نے یہ طریقہ بتایا، آج ہمارے ہاں تقریباً یہ طریقہ مفقود ہے، ختم ہے۔ بغل میں ہمارے پڑوسی ہے، پریشان ہے کئی سالوں سے، روز پریشان رہتا ہے۔ سال میں زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، پڑوسی کو کبھی نہیں پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم زکوٰۃ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی نے اصول بتایا، رول بتایا کہ آپ جہاں رہتے ہیں اسی محلے میں، اسی آس پاس میں، انہی ملنے جلنے والوں میں تلاش کرو اور انہی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر وہاں نہیں ملتا ہے تو آگے ریفر کرو، پھر آگے پہنچاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بہت دور دور تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچا دیتے ہیں، آس پڑوس ضرورت مند کے لوگ ہیں ان تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، جان ہی نہیں پاتے ہیں، یا شرما حضوری میں ہم سے سامنے والا آ کے کہہ ہی نہیں پاتا ہے۔ نبی نے یہ اصول بتایا، مسلمانوں اس اصول کو بھی برقرار رکھو۔ رمضان قریب ہے، اس لیے میں یہ قاعدہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاعدے کو بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ انشاءاللہ اپنے ہی معاشرے اور سماج میں جہاں آپ رہتے ہیں وہیں نکالیے، اور ایسے ہی لوگ جو ضرورت مند ہیں ان تک لوٹائیے، تاکہ کم سے کم دھیرے دھیرے جو ضرورت مند ہے وہ ختم ہو۔ ہمارے سماج میں کچھ لوگ ہیں جو سال بھر کا انتظار کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سب گندے گندے کام کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں رمضان آئے گا، فلاں آدمی کا زکوٰۃ میرے پاس آتا ہے، کوئی بات نہیں، اب محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سال فکس ہے، سال کے بعد اتنا آتا ہے، وہاں سے پورے سال کی مزدوری اس کی ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس کو اپاہج بنا دیا، ہم نے اس کو شرابی بنا دیا، ہم نے اس کو جو ہے اس طرح سے لاچار کر دیا کہ اب تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں زکوٰۃ تجھے دیتا رہوں گا۔ یہ ہماری اور ذمہ داری ہے، مال کو خرچ کہاں کیا اور کہاں ہم خرچ کر رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہ دونوں ذمہ داری اسلام نے ڈالی ہے۔ تو توحید الوہیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں توحید الوہیت بتایا۔ ایک آخری حدیث دیکھ لیجئے، 73 نمبر کی، صحیح بخاری کتاب التوحید کی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ کیا جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے جانکار تھے، لیکن کیا کہتے ہیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، اگر مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے، عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، 2-4 بغل میں ہوں گے وہ پہلے بول پڑتے ہیں، وہ پہلے بول دیں گے، عالم صاحب خاموش ہے، چپ ہے کہ بھئی اس کی ساری بات سنوں، گہرائی کے ساتھ اس کو جواب دوں، وہ بول ہی نہیں پاتے، اس سے پہلے 4-5 لوگ بول دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ دیکھیے حضرت معاذ کتنے بڑے عالم دین ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جان، جواب دے سکتے، بتا سکتے تھے وہ، لیکن صحابہ، یہ ایک تو ادب و احترام اس میں ہے کہ ایک بڑا ہمارے پاس موجود ہے، دین کا نالج والا موجود ہے، میں اس کے سامنے کیوں بولوں، خاموش رہوں، ایک ادب و احترام ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہو کوئی نئی بات بھی مجھے معلوم ہو جائے، مجھے معلوم ہے لیکن ہو سکتا ہو یہ دین کے جانکار ہیں، ان کو کوئی نئی چیز مجھے بتا دیں، کوئی نئی چیز آ جائے، ہم ہی بول دیں گے تو بات ہی ختم ہو گئی، ادب و احترام بھی چلا گیا، کوئی نئی چیز آنے والی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس لیے صحابہ اللہ و رسول عالم کہتے تھے۔ یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو بھی سیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے درمیان کوئی بڑا موجود ہو تو چھوٹے کو خاموش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، جب کوئی بات ہو جائے تب آپ کہہ سکتے ہیں میرے پاس بھی ایک جواب ہے، اگر اجازت ہے تو میں بھی بولوں، میں بھی کہوں، اس ادب و احترام کے ساتھ اپنی بات بھی رکھ سکتے ہیں۔ کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کہا، ان یعبدوا اللہ وحدہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ عبادت اللہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ کہا یہ حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ عبادت اللہ کی جائے۔ دیکھیے توحید الوہیت کو آپ نے زور دیا، بتایا کہ یہ حق ہے، ہمارا حق ہے اللہ پر بہت بڑا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر کہا اتدری ما حقہم علیہ، اے معاذ ایک دوسرا سوال بتاؤ، کیا بندوں کا حق کیا ہوگا اللہ پر، بندوں کا حق کیا ہوگا اللہ پر؟ وہی اللہ و رسول عالم، نہیں اللہ اور رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ یعذبہم، جب بندے اللہ کا حق ادا کریں گے، یعنی عبادت صرف اللہ کی کریں گے، شرک نہیں کریں گے، تو اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ بندوں کو عذاب نہ دے، اللہ بندوں کو عذاب نہیں دے گا، ان کو جنت ملے گی، دنیا میں بھی سکون ملے گا اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ان کے لیے جنت ہے۔
اندازہ لگائیے کتنی بہترین بات ہے کہ توحید الوہیت کو اپنا لیجئے، سکون ہی سکون ہے، دنیا میں بھی سکون ملے گا، عبادت میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، اللہ کی حقیقی معرفت آپ کو مل جائے گی، اور وہاں جانے کے بعد بھی انشاءاللہ توحید الوہیت کی بنیاد پر آپ کو جنت مل جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ توحید الوہیت بہت اہم ہے۔ مسلمانوں، توحید الوہیت کو پہچانا جائے، جانا جائے، سمجھا جائے۔ آج ہم توحید الوہیت یعنی عبادت کے اندر گڑبڑیاں کر رہے ہیں۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں وہ ساری قسمیں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بیان کروں گا کہ عبادت کی کن کی قسموں میں مسلمان گڑبڑیاں کر رہا ہے اور کیسے گڑبڑیاں کر رہا ہے، تاکہ ساری چیز کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ قرض دار ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل و راستے پیدا فرما۔ اللہ جب ہمارا آخری وقت ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو، اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی عطا فرما۔ اللہ قیامت کے دن ہمارا رزلٹ ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔